قادیانیوں کی طرف سے ایک حربہ یہ بھی سادہ لوگوں کے سامنے استعمال کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں ہمارے عقیدے کے مطابق تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں، اور مسلمان یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی فوت نہیں ہوئے بلکہ آسمانوں پر موجود ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ آپ فوت ہو چکے ہوئے ہیں. یہاں پر قادیانی ایک لاجیکلی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں ایک سادہ آدمی کے سامنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رتبے میں سب نبیوں سے اعلیٰ اور افضل ہیں، وہ نیچے اپنی قبر مبارک کے اندر ہیں، اور آپ کے عقیدے کے مطابق جو کہ عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رتبے اور درجے میں کم ہیں لیکن وہ اوپر ہیں، تو یہ تو توہین نہیں بنتی ایک اعتبار سے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. جی یہ سوال جو ہے قادیانیوں کی جانب سے اٹھایا جاتا ہے، اور جب تک بندہ جو ہے وہ سادہ لو ہوتا ہے اور اس کا مطالعہ نہیں ہوتا تو وہ واقعی یہ بات سن کر جو ہے ایک دفعہ پریشان ہو جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں. تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ جو کم رتبے کے نبی ہیں وہ اوپر ہیں، بلندی کے اوپر ہیں، اور آپ جو ہیں وہ نیچے زمین کے اندر ہیں، تو اس سے تو توہین لازم آتی ہے. لیکن وہ اگر تھوڑا سا غور کرے گا بندہ تو اسے خود بخود جو ہے قادیانیوں کا یہ سوال جو ہے وہ بالکل فضول اور مضحکہ خیز جو ہے وہ نظر آئے گا. وہ اس طرح کے اس سارے سوال کی بنیاد یہ ہے کہ جو چیز اوپر ہوتی ہے وہ افضل ہوتی ہے. یہ بنیادی غلط ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں، مثلا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، یا قادیانی کوئی بھی ہو، چلیں میری مثال وہ شاید نہ مانے، ان کے جو خلیفہ صاحب ہیں مرزا مسرور صاحب اس وقت جو موجود ہیں، ان کی پگڑی جو ہے وہ ان سے اوپر ہوتی ہے. ظاہر سر پہ ہوتی ہے تو اوپر ہی ہوتی ہے. تو کیا یہ مانیں گے کہ ان کی وہ پگڑی جو ہے وہ ان کے خلیفہ سے افضل ہے؟ نہیں، کبھی بھی. اچھا، اب یہی بات جو ہے وہ مرزا قادیانی کے اوپر آپ لگا لیں، وہ بھی تو پگڑی پہنتا تھا، تو کیا وہ مانیں گے کہ مرزا قادیانی کی پگڑی مرزا قادیانی سے افضل ہے؟ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء وہ زمین پر ہیں، لیکن فرشتے جو ہیں وہ آسمانوں کے اوپر ہیں. کیا قادیانی یہ مانیں گے کہ فرشتے جو ہیں وہ انبیاء سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اعلیٰ اور افضل ہے؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار ثور میں چھپے ہوئے تھے تو کافر کہاں پر آ گئے تھے؟ غار کے منہ پہ، غار کے اوپر کھڑے تھے. حضرت ابوبکر پریشان نہیں ہو گئے تھے کہ اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو ہم نظر آ جائیں گے؟ کیا کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ اس وقت کافر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابوبکر سے افضل ہو گئے تھے کہ جی وہ اوپر والی جگہ پر تھے؟ یہ بڑا معروف واقعہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، حضرت حسن و حسین جو ہیں یا ان میں سے کوئی ایک آ کر نبی علیہ السلام کی کمر پر بیٹھ گیا تھا، تو کیا کوئی مانے گا کہ وہ نبی علیہ السلام سے افضل ہو گئے ہیں؟ اب مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے وہ زمین کے اندر دفن ہے، اور اس کے دشمن جو اس کو جھوٹا کہتے ہیں، میں اور آپ بالکل ہم زمین کے اوپر ہیں، ہم پھر افضل ہوئے. تو کیا قادیانی ہمیں افضل مانیں گے مرزا قادیانی؟ کبھی نہیں. معلوم ہوا کہ یہ ان کا سوال ہی بے بنیاد ہے. کسی بھی اینگل سے اس کو لے لیا جائے تو یہ اوپر ہونے والی جو لاجک ہے نا ان کی، یہ بالکل غلط ہے کہ جو چیز اوپر ہوگی وہ افضل ہوگی. یہ بالکل بات ہی بنیادی طور پر غلط ہے. صحیح. تو جب یہ بات ہی بنیادی طور پر غلط ہے تو یہ کسی بھی مسلمان کو ان کے اس سوال کے جھانسے میں نہیں آنا چاہیے. بس وہ تھوڑا سا غور کرے گا تو اسے اس کا جواب جو ہے وہ مل جائے گا. اس کو ہم الزامی طور پر ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں
کہ جیسا کہ پہلے بھی جب حیات عیسیٰ کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے تو کئی دفعہ جو ہے یہ حوالہ بھی پیش ہوا کہ مرزا غلام محمد قادیانی کے نزدیک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو وفات پا چکے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں آسمانوں پر۔ تو اب یہی سوال ہم الٹ کر دیں اس قادیانی کے اوپر، ظاہر ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل نہیں ہیں، بالکل۔ تو اب یہی سوال ہم ان کے اوپر الٹ کر دیں کہ دیکھو جی جو کم رتبے والی شخصیت ہے وہ تو اوپر ہے بلندی پر، اور جو زیادہ رتبے والی ہے وہ زمین پر، بتاؤ یہ گستاخی نہیں؟ بس عیسیٰ علیہ السلام کا لفظ ہٹا کر آپ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا لفظ جو ہے تو وہ سوال ان پہ الٹ وہ گیا۔ سوال ان کے اوپر الٹ ہو گیا۔ صحیح۔ تو بنیادی طور پر جو ہے یہ سوال ہی جو ہے غلط ہے۔